اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا اور لوگ اسلام کی طرف تیزی سے کھنچ رہے تھے، تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھے رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں یا جان نثاروں کو حضور سے بدگمان کر دیں۔ اسی غرض سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کیا تدبیر کی جائے کہ محمد کی عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے، پیارے جانثار گرد کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ بہت دیر ہو گئی اور وہ سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، پھر آخر میں رائے ہوئی کہ محمد کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ، یعنی آپ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید و فروخت کرے، نہ انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دے اور نہ کسی طرح کا ان سے کوئی لین دین کرے۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ پھر مزید اطمینان کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی تیار ہوا جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا، اور وہ معاہدہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا کہ ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے اور نہ اس کو ہاتھ لگانے کی جرات کرے۔ پھر قریش کے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور بولے، اب بس دو ہی شکلیں ہیں، یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کو قتل کر دیں، اس طرح تم کو بھی آرام مل جائے گا اور ہم کو بھی چین نصیب ہو جائے گا، نیز ہم تم کو بہت سا خون بہا بھی دیں گے۔ اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، پھر نہ تم سے کبھی خرید و فروخت کریں گے اور نہ کوئی لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ اب کہو کیا خیال ہے؟ آل مطلب کبھی یہ سوچنے کو بھی تیار نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے اور وہ اپنے دل کے ارمان پورے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے، اور آپ ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ انہوں نے قریش کی ان دھمکیوں کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہر بات گوارا ہے، پر محمد کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ مشرکوں نے بھی کہا، تب ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن اور تم ہمارے دشمن، اور اب ہم تمہارا محاصرہ کریں گے۔ چنانچہ قریش نے ان کا محاصرہ کر لیا اور بھوکوں مارنے کی مہم شروع کر دی۔ بنی ہاشم چونکہ آل مطلب کے رشتہ دار تھے، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بس ایک ابو لہب نے بے وفائی کی، یعنی اس نے خاندان کی مخالفت کی اور قریش کی طرفداری کی، کیونکہ یہ خاندان سے بیزار تھا اور ان کو مصیبت میں دے کر پھولا نہ سماتا تھا، حتیٰ کہ یہی وہ شخص اول تھا جس نے آل مطلب کا بائیکاٹ کرنے اور ان سے کسی طرح کا لین دین نہ کرنے پر ابھارا تھا۔ محرم کا مہینہ اور نبوت کا 10واں سال تھا۔ ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درے میں بند ہو گئے۔ یہی وہ درہ ہے جو بعد میں شاب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ دن رات یہیں پڑے رہتے، نہ کسی سے کچھ تعلق اور نہ کوئی لین دین، گویا یہ ایک جیل خانہ تھا جس میں وہ ہمیشہ رہتے اور صرف محترم مہینوں میں اس سے باہر آتے، جبکہ عرب کی ساری جنگیں رک جاتی، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، ہر طرح کے خطرے جاتے رہتے اور ہر آدمی بالکل آزاد اور بے غم ہوتا۔ انہی مہینوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باہر آتے اور پھر دعوت دین میں لگ جاتے۔ حاجی انہی دنوں میں مکہ آتے، تاجر مکہ کے قریب ہی بازار لگاتے اور تجارت کے سامان لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے، بہت ہی درد مند اور محبت بھرے لہجے میں فرماتے، خدا کا دین قبول کر لو، وہ بہت خوش ہوگا، تم پر مہربان ہوگا، اچھا بدلہ دے گا، اور اگر کفر و شرک سے چمٹے رہے اور اس دین کو ٹھکرا دیا تو وہ ناراض ہوگا اور بہت سخت عذاب دے گا۔ جو لوگ حبشہ میں تھے
ان کو اطلاع ملی کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں اور اس طرح اسلام کے قدم جم گئے ہیں اور اس کی مظلومی اور بے کسی ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان اب بے جھجک قریش کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور ان کو ان کی گمراہی پر متنبع کر رہے ہیں۔ مکہ کا کونا کونا اب نور اسلام سے جگمگا رہا ہے، اور نہ صرف مکہ بلکہ بیرون مکہ بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے بےتاب ہو گئے، اتنے بےتاب ہوئے کہ انہوں نے حبشہ کو خیر باد کہہ دیا اور پھر سے مکہ کا رخ کیا۔ مگر مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ مسلمان تو نظر بند ہے اور قریش کا ان پر انتہائی سخت پہرا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی تنگی اور بہت مصیبت میں ہیں۔ لہٰذا ایسے میں وہ کیا کرتے؟ وہ مکہ کیا جاتے؟ مجبوراً پھر الٹے پاؤں وہ حبشہ لوٹ گئے۔ درے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص ساتھی پڑے رہے۔ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سال 6 مہینے نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے۔ بلائیں امڈ امڈ کر آتی رہیں اور وہ سب سہتے رہے۔ بالآخر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساتھیوں کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مخلص ساتھیوں نے حبشہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، اور اب مکہ میں صرف گنے چنے مسلمان رہ گئے۔ جو مسلمان رہ گئے ان پر ایک عرصے تک دشمنوں کا پہرا رہا، جس کی وجہ سے ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ لیکن وحری غیرت و حمیت سب کچھ ایک طرف اور اعلی مطلب کا جوش و جذبہ ایک طرف۔ بھوک اور فاقے کی سختیاں وہ سہتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی اور جی جان سے آپ کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت و محبت بھی قابل دید تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بالکل دیوانے تھے، جیسے ایک شفیق ماں اپنے لخت جگر کے پیچھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ آپ سے غافل نہ ہوتے، یہاں تک کہ سوتے تو تب بھی ساتھ سلاتے، اور اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا ہی پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں جاگ کر وہ آپ کی حفاظت کرے۔ کتنا کھٹن مرحلہ تھا، سارا ماحول دشمن، عزیز سب سے انبن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، گویا ہر وقت موت منہ کھولے کھڑی ہے۔ مگر ایسے میں اللہ نے مدد کی اور کچھ دلوں کو نرم کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا، اور اب وہ چھپ چھپ کر ان کے پاس آتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک حزام کے بیٹے حکیم تھے، ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پھپھی تھیں۔ یہ اپنی پھپھی کو روٹی سالن دے جاتے، حضرت ختیجہ خود کھاتی، اوروں کو بھی کھلاتی۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حشام بھی ان مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے۔ وہ اونٹ پہ بہت سا کھانا کپڑا لاد لیتے، پھر رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے، اونٹ کو گھاٹی میں باہر ہی بٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ حشام برابر ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں میں قریش کو بھی پتہ چل گیا، اور اب وہ ان کو بھی ستانے لگے، لیکن وہ اپنی ہمدردیوں سے باز نہ آئے۔ پھر حشام نے ایک اور کام کیا، وہ ابو امیہ کے بیٹے ظہیر کے پاس گئے، جو عاتکہ کا بیٹا تھا اور عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ اس سے جا کر حشام نے کہا، ظہیر تم خوب عیش کرو، عمدہ سے عمدہ کھانے کھاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو۔ سوچو تمہارے ماموں اس طرح رسوائی اور بے کسی کے ساتھ دن پورے کرے، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ابو الحکم ابو جہل کے ماموں ہوتے اور تم اس سے ایسا کرنے کو کہتے تو وہ ہرگز نہ تیار ہوتے۔ ظہیر بولا، میں تنے تنہا کر ہی کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی اور ساتھ دینے والا ہوتا تو میں تو اس معاہدہ کو توڑ دیتا۔ حشام نے کہا، کوئی اور مل جائے تو؟
ظہیر بولا وہ کون؟ ہشام نے کہا میں۔ ظہیر بولا اچھا ایک اور آدمی تلاش کرو، کوئی اور مل جائے تو بڑا اچھا رہے گا۔ چنانچہ دونوں جوان معاہدہ توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، وہ معاہدہ جو سارے قریش کا معاہدہ تھا، اور اب کسی تیسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور نہ صرف ایک بلکہ تین بہادر ان کے ساتھ ہو گئے، اور یہ تینوں قریش کے معزز سردار تھے۔ ایک عدی کے بیٹے متم تھے، دوسرے ہشام کے بیٹے ابو البختری اور تیسرے اسود کے بیٹے زمعہ تھے۔ صبح ہوئی تو ہشام، متم، ابو البختری اور زمعہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ کعبہ کے قریب ہی قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے، یہ چاروں سردار بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے، مگر ظہیر گئے اور انہوں نے کعبہ کا طواف کیا، پھر آ کر بولے مکہ والو، ہم تو مزے سے کھاتے پیتے ہیں اور بنی ہاشم ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، نہ کسی سے لین دین کر سکتے ہیں نہ خرید و فروخت، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہی ہے؟ خدا کی قسم میں تو بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس معاہدے کی دھجیاں نہ اڑ جائیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا تو نے غلط کہا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اسی دم ظہیر کے سب ساتھی ایک دم بول اٹھے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے اور اس میں بولنا بیکار ہے، چنانچہ وہ کلیجہ مسوس کر بیٹھ گیا۔ پھر متم عہد نامہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر دیکھا تو اس کو دیمک چاٹ گئی تھی، اور اب صرف ایک فقرہ باقی تھا جو عہد نامے کے شروع میں تھا، اور وہ فقرہ تھا بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ عہد نامہ چاک ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص ساتھی درے سے باہر آ گئے اور پوری سرگرمی سے پھر دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ سر سے نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن یہیں پر بس نہ تھا، جو بلائیں ابھی گھات میں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور جاں گسل تھیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور حالت بہت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ قریش کو ان کی موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ وہ زندگی ہی میں ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ اگر موت کے بعد اس کو ستائیں گے تو اہل عرب آر دلائیں گے اور کہیں گے کہ زندگی میں تو ہمت نہ ہوئی، اب چچا مر گیا تو یہ شیر بن گئے۔ غرض ابو طالب بستر مرگ پر پڑے آخری سانس لے رہے تھے کہ اسی وقت قریش کے کچھ سردار پہنچے اور بولے ابو طالب، ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے اس سے آپ بے خبر نہیں، ہماری تمنا ہے کہ بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں اور اس سے کہہ دیں کہ نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے اور نہ ہم اس کے دین کو کچھ کہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ کے سامنے قریش کی بات رکھی۔ سب کچھ سن کر آپ نے فرمایا آپ لوگ صرف ایک فقرہ کہہ دیں اور بس، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ قریش نے کہا کہ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے تلملا اٹھے اور آپس میں یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ یہ شخص تو تمہاری بات ماننے کا نہیں، اب اس کے ساتھ جو کچھ کرو معذور ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا سے فرمایا چچا ایک فقرہ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ میرے مہربان چچا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چچا نے جواب دیا اہل عرب تانے دیں گے اور کہیں گے کہ ابو طالب تو موت سے ڈر گیا۔ بھتیجے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تیری بات ضرور مان لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا سے بہت محبت تھی، آپ کے دل میں ان کی بڑی چاہ تھی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے تھے، وہیں آخرت کی سرخروئی کے بھی متمنی تھے۔ وہ اسلام نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ کر رہ گئے۔ دل کو بہت سخت چوٹ لگی اور پھر حسرت و غم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہوا تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح ابو طالب مر گئے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہارا اور مددگار تھے، آپ کے مونس و غم خسار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قریش کی بے رحمیوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا رہ گئے۔ پھر اس سانحے کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دوسرا سانحہ آپ کا جگر چیر گیا۔ وہ سانحہ کیا تھا؟ بی بی ختیجہ۔ بی بی ختیجہ کی وفات۔ ہاں، وہی ختیجہ جو آپ کی باوفا بیوی اور آپ کے دکھ درد کی شریک تھی۔ ہاں، وہی ختیجہ جو آپ کے لیے پیار و محبت کا دریا اور شفقت و دل سوزی کا مجسمہ تھی۔ ہاں، وہی ختیجہ جنہوں نے سدا آپ کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا اور عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا۔ ہاں، وہی ختیجہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھارس بندھائی، اداسی میں سکون پہنچایا اور پھر اسی حال میں جان دے دی۔ ہاں، وہی ختیجہ جو رب پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ہاں، وہی ختیجہ جن کو خود رب نے سلام کہلایا اور جنت میں موتیوں کے محل کا مژدہ سنایا۔ ابو طالب اور ختیجہ کی موت کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھہ گیا، لیکن اب نور اسلام مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ناممکن تھا کہ مشرکوں کی پھونکوں سے یہ چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، کمزور ہوں یا زور آور۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے کافر کتنے ہی جزبز ہوں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔